بے ادب ڈرامہ تو بہت زیادہ ہی خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو شینا اپنے لالچ میں آگے ہی آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے تو وہ روہیل کو جب ضرورت ہوتی ہے پیسوں کے لیے کال کر دیتی ہے اور بہت ساری بڑی رقم کا تقاضا کرتی ہے، جبکہ جب سے روہیل کی والدہ کے زیورات چوری ہوئے تھے تب سے سارا گھر روہیل اور فاطمہ پر اس بات کا الزام لگا رہا تھا، اور اس کی والدہ تو کبھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ سب کے کہنے کے باوجود بھی وہ کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کریں گی، لیکن ان کے بیٹے تو یہ بات سچ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ کسی طرح فاطمہ اور روہیل کو ان کی والدہ سے کہلوا کر گھر سے باہر نکلوا دیا جائے، کیونکہ ابھی تک تو روہیل اور فاطمہ پر ہی زیورات کی چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور روہیل جو کہ پہلے ہی شینا کی وجہ سے بہت مجبور ہے، یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جیسے زیورات کو اسی نے چرا کر اس کے پیسے شینا کو دے دیے ہوں گے، کیونکہ اپنے والد کی عزت کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ممی کو بھی اب اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ روہیل کو جب بھی تنگ کروانا چاہیں وہ شینا کو فون کر کے اس کو تنگ کروا سکتی ہیں، کیونکہ اس کا تو یہی کہنا ہے کہ اس گھر پر کبھی بھی سکون نہ آئے، کیونکہ جب تک اس گھر پہ سکون نہیں ہوگا تب تک ان لوگوں کا فائدہ ہے، کیونکہ اگر ان کی والدہ نے روہیل اور فاطمہ کی شادی کروا دی تو پھر تو ساری جائیداد اسی کے حوالے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو فاطمہ کو آئے دن وامق تنگ کرتا رہتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب میرے والد تمہاری شادی مجھ سے کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے تو فاطمہ اس کو صاف الفاظ میں یہ بھی کہہ چکی ہے کہ اگر تم مجھے اس طرح تنگ کرو گے تو میں تمہاری زندگی کی وہ آخری رات بنا دوں گی اور تمہیں اسی چاقو سے مار دوں گی۔ اس کی دھمکی تو ابھی تک کارآمد ثابت نہیں ہو رہی، لیکن وہ جلدی واسق کو بھی اس بات کے اوپر لے آئے گا کہ وہ دونوں مل کر ان دونوں کو گھر سے باہر نکلوا دیں، کیونکہ ان کی موجودگی ان دونوں بھائیوں کو بہت زیادہ زہر لگ رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شینا جو کہ خلیل کے ساتھ آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ بھی عنقریب اپنے پیرنٹس سے یہ کہنے والی ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں گی۔ اب تو اس کے کھیل کا آخری سین بھی آنے والا ہے، اسی لیے کہ خلیل کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور طلاق کے بعد جو رقم ملی ہے وہ اس سے گاڑی خرید چکی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کو وہ اپنی شادی کی طرف لے جاتا جا رہا ہے اور اس کے بعد عنقریب اس کو بہت بڑا دھوکہ دینے والا ہے، کیونکہ جب کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ دھوکہ ایک دن پلٹ کر اس کے خود کے سامنے بھی آ جاتا ہے۔ آج کی پرومو ریویو کو یہیں ختم کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ بے ادب ڈرامہ تو بہت زیادہ ہی خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو شینا اپنے لالچ میں آگے ہی آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے تو وہ روہیل کو جب ضرورت ہوتی ہے پیسوں کے لیے کال کر دیتی ہے اور بہت ساری بڑی رقم کا تقاضا کرتی ہے، جبکہ جب سے روہیل کی والدہ کے زیورات چوری ہوئے تھے تب سے سارا گھر روہیل اور فاطمہ پر اس بات کا الزام لگا رہا تھا، اور اس کی والدہ تو کبھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ سب کے کہنے کے باوجود بھی وہ کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کریں گی، لیکن ان کے بیٹے تو یہ بات سچ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ کسی طرح فاطمہ اور روہیل کو ان کی والدہ سے کہلوا کر گھر سے باہر نکلوا دیا جائے، کیونکہ ابھی تک تو روہیل اور فاطمہ پر ہی زیورات کی چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور روہیل جو کہ پہلے ہی شینا کی وجہ سے بہت مجبور ہے، یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جیسے زیورات کو اسی نے چرا کر اس کے پیسے شینا کو دے دیے ہوں گے، کیونکہ اپنے والد کی عزت کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ممی کو بھی اب اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ روہیل کو جب بھی تنگ کروانا چاہیں وہ شینا کو فون کر کے اس کو تنگ کروا سکتی ہیں، کیونکہ اس کا تو یہی کہنا ہے کہ اس گھر پر کبھی بھی سکون نہ آئے، کیونکہ جب تک اس گھر پہ سکون نہیں ہوگا تب تک ان لوگوں کا فائدہ ہے، کیونکہ اگر ان کی والدہ نے روہیل اور فاطمہ کی شادی کروا دی تو پھر تو ساری جائیداد اسی کے حوالے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو فاطمہ کو آئے دن وامق تنگ کرتا رہتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب میرے والد تمہاری شادی مجھ سے کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے تو فاطمہ اس کو صاف الفاظ میں یہ بھی کہہ چکی ہے کہ اگر تم مجھے اس طرح تنگ کرو گے تو میں تمہاری زندگی کی وہ آخری رات بنا دوں گی اور تمہیں اسی چاقو سے مار دوں گی۔ اس کی دھمکی تو ابھی تک کارآمد ثابت نہیں ہو رہی، لیکن وہ جلدی واسق کو بھی اس بات کے اوپر لے آئے گا کہ وہ دونوں مل کر ان دونوں کو گھر سے باہر نکلوا دیں، کیونکہ ان کی موجودگی ان دونوں بھائیوں کو بہت زیادہ زہر لگ رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شینا جو کہ خلیل کے ساتھ آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ بھی عنقریب اپنے پیرنٹس سے یہ کہنے والی ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں گی۔ اب تو اس کے کھیل کا آخری سین بھی آنے والا ہے۔